نہیں ہے. خود اپنوں نے اس کے ساتھ میں جو استحصال کیا ہے اور اوقاف کے ساتھ میں جو کھلواڑ کیا ہے، اس کا ہم سب کو اندازہ ہے کہ اوقاف کو گویا انتہائی غلط طریقے سے استعمال کر کر بجائے امت کے عموم کو، عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے، کچھ خاص افراد نے زمینوں پر قبضے کر کے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. بہرحال آخرت میں اللہ کے سامنے ان کو بھی حساب دینا ہے اور اللہ جل شانہ کے پاس ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا. لیکن یہ بہت بڑا زمینوں کا اور اوقاف کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور موجودہ جو حکومت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی بڑی خیر خواہ حکومت ہے، مسلمانوں کو بڑا بھلا چاہنے والی حکومت ہے. ان کو مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ہی ہمدردی ہے، کچھ زیادہ ہی لگاؤ ان کو مسلمانوں سے ہو گیا ہے. اسی وجہ سے 3 طلاق کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا اور دوسرے مسائل بار بار اٹھاتے رہتے ہیں، اور اسی خیر خواہی کے نتیجے میں آج انہوں نے وقف بل لانے کی کوشش کی ہے. پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے، پھر وہ جو ہے پارلیمنٹ میں بحث کے بعد اس کو جوائنٹ کمیشن کے حوالے کیا گیا ہے. یہ ساری تفصیلات آپ سب کے سامنے ہیں. اس لیے علماء یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی اس سلسلے سے بیدار رہیں، اور جو ہمارے بزرگوں نے آج کے زمانے میں آپ تصور کر کے دیکھیں، جو اوقاف ہیں اور شہر کے درمیان میں اور بالکل یہ ایسے مقامات پر جو بالکل جو ہے بہت ساری ایسی جگہیں جہاں حکومت کی بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، وہ بھی اوقاف کی جگہوں میں ہیں. تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان زمینوں پر حکومت کا قبضہ ہو، اور پھر اس کو الگ الگ طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانے یا اپنے لوگوں کو دینے کے لیے وہ زمینیں قبضہ کر کر وہ اپنے لوگوں کو دے کر ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اسی کے لیے یہ ترمیمی بل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی قریب میں ہمارے ہندوستان کے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا قریب میں انتقال ہوا، حضرت مولانا سید ولی الرحمانی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بھی بہت کوشش کر کر جو موجودہ بل ہے اس کو بڑی محفوظ اور بہت ہی عمدہ بل بنا کر اوقاف کی جائیدادوں کی حفاظت کے لیے بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے. لیکن اس میں جھول پیدا کر کے حکومت اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی اپنے بزرگوں کی طرف سے چھوڑی ہوئی جائیدادوں اور یہ اوقاف اس کے سلسلے سے فکر مند ہونا چاہیے، حساس رہنا چاہیے، اور اس اپنی ان جائیدادوں کی حفاظت کے لیے اور امت کے عام طبقے کو، امت کے تعلیمی ضرورت ہے، مسلمانوں کے لیے کتنی ضرورتیں ہیں جس میں مسلمان پریشان ہیں کہ اپنا کوئی مسلمانوں کا عمدہ بہتر کوئی کالج نہیں، یونیورسٹی نہیں، کوئی اچھی ہسپتال نہیں، کوئی عمدہ علاج کا انتظام نہیں. کینسر کے مریض اللہ حفاظت فرمائے، ایک دفعہ کینسر کا مرض لگتا ہے تو پورے گھرانے کو، ایک بیمار کو نہیں کھاتا ہے بلکہ پورے کے پورے گھرانے کو کھا جاتا ہے. ایسی کتنی بیماریاں ایسی بیماریاں یہ امت کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور ایک ایک بیماری کے علاج کے لیے چھوٹا سا مرض معمولی سی بیماری ہوتی ہے، شوگر کی بیماری، اور شوگر کی بیماری میں کڈنی فیل ہو جاتی ہے. تو کڈنی فیل ہونے کے بعد یہ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، آدمی اپنے خون کو بدلانے کا نظام شروع کرتا ہے. اس میں ایک تو بیمار پھنس جاتا ہے، اس بیمار کو لانے لے جانے کے لیے ان کے رشتہ دار پھنس جاتے ہیں. گھر کا ایک آدمی کماتا تھا، اب وہ کمانے لائق نہیں رہا. دوسرا جو کماتا ہے وہ ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس بیمار کو لے جانے لے آنے کے لیے وہ مشغول ہو جاتا ہے. اگر وہ ہفتے میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کسی جگہ پر مزدوری کرتا ہے، اور وہاں مزدوری کی جگہ سے، نوکری کی جگہ سے، آپ تصور کر کے دیکھیں کوئی نوکر ہمارے سے ہفتے کے 7 دن میں 3 دن چھٹی لے تو ہم اس کو نوکر برقرار رکھیں گے؟ اسے نوکری دیں گے؟ ہم اسے کہیں گے جاؤ بھائی تمہارے علاوہ کوئی اور نوکر ملے گا؟ اس کو ہم نوکری سے نکال دیں گے. تو نتیجہ وہ جو بیمار ہوا اس کی بھی نوکری چلی گئی، اور اس بیمار کی تیمارداری کرنے والا اس کی بھی نوکری چلی گئی، اور پورے کا پورا گھرانہ اور خاندان محتاجگی، فقر، تنگ دستی کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے. ایک طرف گھر کا نظام چلنا مشکل ہے، اور دوسری طرف ہر دفعہ ڈیالیسس کے لیے جاتے ہوئے 1,500 2,000 3,000 4,000 روپے کا خرچ ہوتا ہے، اور یہ سارا خرچ مہینے میں جاتے جاتے پتہ نہیں کتنا ہو جاتا ہے. تو سب کا اندازہ اور حساب لگایا جائے تو پورا گھرانہ مشکلات کے طوفان میں گر جاتا ہے. اور ان مشکلات کے طوفان میں ساتھ دینے والے کتنا ساتھ دے سکتے ہیں، مدد کرنے والے کتنی مدد کر سکتے ہیں، اور سر پر ہاتھ رکھنے والے کتنی دیر تک سر پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں. اس لیے اگر ہم سب ایک حساس قوم کی طرح اور ایک امت مسلمہ کی طرح اپنے آپ کو جگائیں اور خود جاگیں، اور امت کے اس طرح کے مختلف دینی، ملی، سماجی، سیاسی ضرورتوں کے پیش نظر اگر صرف
وقف کی جو املاک ہیں ان املاک کا صحیح استعمال کرنا شروع کر دیں تو بھی امت مسلمہ محتاجگی سے باہر نکل جائے گی اور ماشاءاللہ خوددار قوم بن کے اپنا پورا نظام کر کر دوسروں کا ہاتھ بٹانے کے لائق بنے گی۔ اس لیے بزرگوں یہ جو بل لا کر مسلمانوں کی محتاجگی، ان کی معیشت اور ان کے معاش پر اور ایک ضرب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور بیداری کا ثبوت دینا ہوگا اور اپنے آپ کو ایک حساس قوم بنانا ہوگا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ جل شانہ ہمارے احساس کو بیدار فرمائے اور ہمیں گہری نیند سے جگنے کی